اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو وجود دیا ہے، ہر انسان کی 3 زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی پڑھنے کی، ایک زندگی عمل کرنے کی، اور ایک زندگی رزلٹ حاصل کرنے کی۔ جو پڑھنے کی زندگی ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے پہلے کی زندگی۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، تو اللہ تعالی نے عہد الست میں ایک بڑا اجلاس کیا، اور وہاں ہم سب کی روح ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روح ہے، اپنے جسموں کے بغیر، جسم نہیں تھے، صرف روح ہے، وہ سب اکٹھا تھی۔ اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو باہر نکالا، اپنا دیدار کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ جب سب نے پہچان لیا اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو، مالک کو، پیدا کرنے والے کو، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک اقرار لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ جتنی بھی روحیں تھی سب نے اقرار کیا، بلا، کیوں نہیں، اے پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک۔ تو غرض ہم آپ سب عہد الست، یعنی ہم آپ سب اس دنیا کی زندگی سے پہلے اقرار کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا اور اقرار بھی کیا اللہ کی ربوبیت کا۔ پھر اس کے بعد یہ تو پہلی زندگی ہو گئی، پڑھ کر کے آئے۔ اب وہاں جو پڑھا تھا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اب اس پڑھنے پر اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھیجا۔ روح کیا چیز ہے؟ جسم کے بغیر، جسم کے ساتھ تو روح سمجھ میں آتی ہے، ہم بول رہے ہیں، ہمارا جسم بھی دکھ رہا ہے، میرا نام بھی آپ کو پتا ہے، آپ سب حضرات ہیں، سب کو پہچانا جاتا ہے۔ تو جسم کے ساتھ روح تو پتا ہے، لیکن جسم کے بغیر روح کیا چیز ہے؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹے نبی، تو مکہ کے مشرکین نے ایک وفد مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا تھا۔ مدینہ میں یہود آباد تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے، اور آج بھی عیسائیوں سے زیادہ علم ان یہودیوں کے پاس ہے، اور صرف یہودیت کا ہی علم نہیں بلکہ اسلام کا زبردست علم ہے۔ امریکہ کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، ان تمام یونیورسٹیوں میں 99% جو پروفیسرز ہیں وہ یہودی ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز یعنی اسلامی مضامین پڑھانے والے وہ یہودی ہیں 99% امریکہ کے اندر، کالجوں کے اندر۔ بلکہ ایک بہت بڑا پروفیسر گزرا ہے، یہودی پروفیسر، جس کو ونسک کہا جاتا ہے، اس نے ایک احادیث پر ایک انڈیکس تیار کیا ہے جس کا نام ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث الشریف۔ 14 حدیث کی کتابوں کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی لغات، ڈکشنری تیار کی ہے اس نے۔ آپ وہ لفظ ڈالیے، ہر سے وہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی اس طرح سے۔ اور مسند احمد اس نے 14 مرتبہ پڑھی، اتنی بڑی کتاب ہے، 14 مرتبہ اس نے مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے علماء بھی نہیں پڑھ پاتے۔ تو مستقل ان کے کالجز چل رہے ہیں اس طرح کے۔ تو یہودی یہ بڑے علم والے تھے اس زمانے کے اندر، بھی تھے، آج بھی تورات کا اور تمام بہت ساری کتب کا ان کے پاس علم ہے۔ تو ان یہودیوں کے پاس جب یہ وفد آیا اور کہا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، پتہ نہیں سچے ہیں جھوٹے ہیں، آپ ہمیں کچھ ایسے سوالات لکھ کر کے دیجئے کہ میں اسے سوال کروں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ سچے یا جھوٹے۔ یہودیوں نے 3 سوال دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اس میں سے 2 سوالوں کے جواب تو وہ دیں گے اگر سچے ہیں، تو 2 سوالوں کے جواب دیں گے، تیسرے سوال کا جواب نہیں دیں گے، وضاحت کے ساتھ نہیں دیں گے۔ پہلا سوال تھا کہ وہ چند نوجوان کون تھے جو ایک بادشاہ کے ڈر سے
کہیں بھاگ گئے تھے اور وہ کتنے سال تک سوتے رہے, کیوں بھاگے تھے, وہ کب اٹھے, ان کا واقعہ کیا ہے. پہلا سوال یہ تھا. دوسرا سوال سورہ کہف. سورہ کہف, اصحاب کہف جو 309 سال تک سوتے رہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلاتا رہا اور اس کے بعد ان کو بیدار کیا. سورہ کہف کے اندر موجود ہے, پورا واقعہ ہے 15واں پارہ. اور اس سورت کے ختم کے بعد یہودیوں نے دوسرا سوال لکھ کر کے دیا تھا کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے پورب میں جہاں تک آبادی تھی وہاں تک وہ گیا اور پچھم میں جہاں تک آبادی تھی وہاں تک وہ گیا, وہ کون بادشاہ تھا. ذوالقرنین کا ذکر ہے 16ویں پارے میں شروع ہوتا ہے سورت کے آخر میں. تیسرا سوال کیا تھا روح کیا چیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وفد واپس آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے یہ تینوں سوال رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان سوالوں کے جواب کل دوں گا. یقین یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, اللہ تعالی ہمیں تینوں سوالوں کے جواب بتا دیں گے, میں ان کو بتا دوں گا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آپ نے کہہ تو دیا میں کل بتاؤں گا, 15 دن گزر گئے, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. اب مکے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. یہ کہتے تھے ہم سچے نبی ہیں, دیکھو سوالوں کے جواب نہیں دے پائے. نہ جانے کس کس طریقے سے بھٹکیاں کسی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان. 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں, وحی لے کر کے, اللہ کا پیغام لے کر کے. اور دیکھیے سب سے پہلے تاخیر کیوں ہوئی, 15 دن کیوں لگے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے میں. قرآن نے نازل کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. فرمایا اب آئندہ آپ کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں ایسا کر لوں گا, کل ایسا کر لوں گا, الا ان یشاء اللہ, لیکن ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرے اگر اللہ نے چاہا. آج ہم کتنے یقین کے ساتھ بہت ساری باتیں بغیر انشاءاللہ کے کہتے ہیں, ہم ایسا کر لیں گے, ہم ایسا کر لیں گے, گارنٹی دیتے ہیں آپ کو, انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے صرف انشاءاللہ نہیں نکلا تھا اس موقع پر, جبکہ کامل یقین تھا کہ ہمارا اللہ ان سوالوں کے جواب بھیج دے گا. تو اللہ نے 15 دن کے بعد وحی نازل فرمائی. اور سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی وہ تاخیر کے تعلق سے, کہ تاخیر اس وجہ سے ہوئی. بہرحال اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 2 سوالوں کے جواب, وہی قرآن نازل ہوا, سورہ کہف نازل ہوئی. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں, اصحاب کہف کے بارے میں تو تفصیلی جوابات آ گئے, لیکن روح کے بارے میں قرآن نے کہا قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح. وہ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی, یہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے. بس کچھ نہیں کہا, صرف اتنی بات کہ میرے پروردگار کا حکم ہے. جب اللہ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا, جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے کا, کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا, فیکون, وہ چیز ہو جاتی. بس اللہ کا حکم ہے, بلکہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. اللہ ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی. جب کہا گیا ذرا تفصیل سے بتائیے تو قرآن نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا. بھائی ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک لیول چاہیے, عقل کا, ذہن کا. ایک پروفیسر, ریاضی کا ٹیچر, حساب کا, میتھ کا ٹیچر, وہ بہت گتھیاں سلجھا رہا ہوتا ہے کلاس کے اندر, لیکن وہی گتھیاں اگر وہ ایک باہر آ کر کے کسی جاہل کے سامنے سمجھانا شروع کر دے, کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. تو ایک لیول چاہیے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے. ہر چیز, اب جیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کر دیا کوہ طور پر رب ارنی انظر الیک, اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے. اللہ نے فرمایا لن ترانی, آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے, میں دکھ نہیں سکتا, بلکہ اللہ نے کہا آپ دیکھ نہیں سکتے. معلوم ہوا آپ کے اندر طاقت نہیں ہے, وہ آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہے.
لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طرح ہر چیز کے لیے ایک لیول چاہیے. ایک آدمی ہے، ہماری آپ کی آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ ہوا کو دیکھ سکیں، حالانکہ ہوا دکھنے والی چیزیں یہاں بھری ہوئی کہ نہیں بھری ہوئی، لیکن ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ وہ طاقت نہیں ہماری آنکھوں. ایسے ہی اس دنیا کے اندر ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. اور ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم روح کو دیکھ سکو. اور ایک سسٹم بنایا اللہ نے کہ ہر لطیف چیز کثیف چیز کو دیکھ سکتی ہے، کثیف چیز لطیف چیز کو نہیں دیکھ سکتی. مثلا جنات ہیں، انسان، جنات اور فرشتے، زمینی فرشتے. انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، فرشتوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے. مٹی کثیف ہے لیکن آگ لطیف ہے، ہلکی ہے، اور بھاپ اس سے بھی ہلکی ہے. اللہ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، جناتوں کو آگ سے بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ، اور اللہ نے زمینی فرشتوں کو بھاپ سے بنایا ہے. تو اب انسان اپنے سے لطیف چیز جناتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنات انسانوں کو دیکھتے ہیں. جنات فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، زمینی فرشتوں کو، لیکن زمینی فرشتے جناتوں کو بھی دیکھتے ہیں، انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لطیف چیز ہوتی ہے وہ کثیف چیز کو نہیں دکھتی ہے، کثیف چیز جو ہوتی ہے وہ لطیف چیز کو دیکھ لیتی. تو بہرحال ایک تو قل الروح من امر ربی، اللہ نے فرمایا کہ یہ روح پروردگار کا ایک حکم ہے، اللہ وہ حکم دیتا ہے، وہ چیز آ جاتی ہے. بقیہ اس کی تفصیل تو وہی سمجھ میں آئے گی.